ایک آدمی اگر بول رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے دوسرا بھی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بات کو نہیں سمجھا۔ خطبہ آدمی پڑھ رہا ہو امام، اور اس وقت بات کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات کرے تو اس کو روکنے کے لیے زبان کا استعمال کرنے والے کو کہا گیا کہ تم نے بھی لغو کام کیا، اشارے سے روکنا ہے بس۔ اور جب یہ بات آ گئی تو آج کل عجیب قصہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے روزانہ تقریباً کہیں جانا پڑ رہا ہے، اور روزانہ پابندی سے ایک بات کہنے کی ضرورت یا تو سامنے آ جاتی ہے یا ذہن میں پہلے سے رہتی ہے، تو میں کہتا ہوں، وہ آپ سے بھی کہتا ہوں، چونکہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں یہ ہمارے علماء، ہمارے بڑوں کے طریقے پر چلنے والے علماء، یہ کوئی رسم ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ نے بلایا ہے، جیسے آج مولانا ارشد صاحب نے، اللہ ان کو خوش رکھے اور کام لے ان سے، تو کوئی قوالی تھوڑی ہو رہی ہے یہاں، کوئی تقریب نہیں ہو رہی، کوئی میلہ نہیں ہے، بلکہ چند باتیں قرآن کی تکمیل کی نسبت سے یہ سوچ کر کہ شاید ہماری زندگیوں میں کچھ آئے، تبدیلی آئے، باتیں بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اور اگر کبھی باتیں بناتے رہے ہوں مسلمان، سمجھ لیں کہ اب باتیں بنانے کا وقت ختم ہو گیا، اب فتنے ہی نہیں خطرے دروازے پہ آ چکے ہیں۔ اب بھی اگر بدلے نہیں تو آگے کہنے کی ضرورت نہیں، ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے بھی، اور آپ سمجھ لیں کہ اگر اب بھی نہیں بدلیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ میاں بالکل محتاج نہیں ہے ہمارے، یہ یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بے نیاز۔ اللہ کو نمازیں پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میں نے دکھا دیا، مسجدیں کھڑی تھیں، سارا کچھ ڈھانچہ موجود تھا، نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، حکومتوں نے کر دیا، اللہ نے کیا۔ ہم نے اس زمانے میں یہ شعر لکھا تھا اداریے میں، کہ عامر عثمانی کا شعر ہے، میں نے پڑھا تو نہیں، سنا ہے، در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ اسے ضرورت نہیں ہمارے سجدوں کی۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ نے صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکہ شیئا، اگر پہلے والے لوگ اور بعد والے لوگ اور تمام انسان اور تمام جنات سب مل کر اللہ کے سامنے ایسے ہو جائیں جیسے سب سے بڑا متقی انسان، اتنے عبادت گزار بن جائیں، ڈرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی عظمت و بڑائی میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ سارے کے سارے لوگ کانوا علی افجر قلب رجل منکم، تم میں جو سب سے زیادہ نافرمان آدمی ہیں اس کی طرح بن جائیں سارے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ ساری دنیا اللہ کی باغی بن جائے، اللہ میاں کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی شان پر۔ تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بات میں کہہ رہا تھا روزانہ کہنی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے، اگر آپ عمل کا وعدہ کریں تو میں کہوں، میں تقریر وقریر نہیں کر رہا، باتیں کر رہا ہوں آپ سے، ایک بات کا عہد کر لیں، یہ مسجد میں زور سے بولنا دینی ضرورت کے علاوہ دنیا کی تو باتیں ہی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو بلند آواز سے کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا، ناجائز تو بہت سے کام ہوتے ہیں، یہ ان کاموں میں سے ہے جن کی وجہ سے حدیث کہتی ہے کہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، حضور نے ایک حدیث میں 5 چیزیں بیان کی ہیں کہ جب 15 چیزیں کہ جب میری امت وہ 15 کام کرے گی تو اس پر مصیبتیں آئیں گی، اس میں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تو آپ سب ایک بات کا وعدہ کریں، مجھ سے کیا وعدہ کریں، میں آپ سے کون پوچھنے والا ہوں، اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد مسجد میں آپ کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ اپنے لیے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔
مسجد ہمارا گھر نہیں ہے. ہمارا حال عجیب ہے, ہم مسجد میں آتے ہیں جیسے اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہوں. آپ بتائیں نا موڈ کیا ہوتا ہے ہمارا, بدلتا ہے کچھ؟ گھر سے آ رہے ہیں مسجد میں تو مسجد میں آ کے موڈ بدلتا ہے, کیفیت بدلتی ہے, کوئی ڈر کوئی خوف پیدا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے باتیں کرتے آ رہے تھے, باتیں کرتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. تکبیر شروع ہو جاتی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. تکبیر شروع ہو رہی ہے اور لوگوں کو آگے کی صف میں بلانے کے لیے زور زور سے شور مچایا جا رہا ہے. جمعے کے دن کیا ہوتا ہے ہر مسجد میں؟ امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا اور ادھر سے صفیں سیدھی ہو رہی ہیں آواز کے ساتھ. چھوڑ دیں اس کو, طے کر لیں بالکل اپنی آواز مسجد میں نکالنی ہی نہیں ہے انشاءاللہ. کیوں؟ ہم کیوں مصیبتوں کے آنے کا سبب بنے؟ اللہ کے گھر میں اللہ سے ڈرتے ہوئے آنا چاہیے. آج ہی میں نے دلی میں جمعیت علماء میں بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, اور کل بھی کہیں کہا تھا, کہ ہمیں حکم تو یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈریں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتے, اور کہیں تو کیا ڈریں گے. بہت خراب صورتحال ہے. طے کر لیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. مجھے 2-4 باتیں اسی طرح کی کرنی تھیں اور کر لوں گا میں ابھی بھی, لیکن آپ یہ طے کر کے بیٹھیں. ہر آدمی غور کرے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں, مجھے ان کو چھوڑنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں جانے کی نوبت کب آ جائے, بلاوا کب آ جائے, کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تسلی, جھوٹی تسلی دلوں سے نکال دیجئے کہ ابھی ہم بہت دن زندہ رہیں گے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا, اپنی عمر والوں کو دفن کر چکے ہیں, اپنے سے چھوٹوں کو دفن کر چکے ہیں, تو پھر کیا اطمینان ہے اپنے بارے میں؟ اچانک آتی ہے, پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. بیمار بھی ہے تب بھی اچانک آتی ہے موت. جس وقت موت آتی ہے اس سے 2 منٹ پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ موت ہے. تو بدل لیں, اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. مسجدوں میں آواز بلند کرنا تو بالکل چھوڑ دیں. میں سچ کہتا ہوں, میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نرمی سے بات کرنے کی مجھے عادت ہے, لیکن اس معاملے میں میرا جی چاہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ مانے تو ڈنڈے سے اسے روکوں. میں سچ کہتا ہوں, جذبہ یہ ہے. اس لیے کہ بہت بدترین بات ہے. مسجد میں آ کے بے تکلفی کا کیا مطلب ہے؟ ڈی ایم کی میٹنگ میں جانے کا موقع مل جائے تو کریں گے بے تکلفی وہاں. ڈی ایم تو بہت بڑی چیز ہے. تھانے داری کے یہاں جا کے چپ ہو جاتے ہیں, بولتی بند ہو جاتی ہے. کیا کرتا ہے آدمی؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے ڈرنے کی حالت میں.